بايزيد بسطامی کا نام سنا ہوگا۔ بايزيد بسطامی ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور ان کی ایک دعا یہ تھی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے نبی کی ہر اس سنت پر عمل نہ کر لوں جن سنتوں کو میں جانتا ہوں، ہر سنت پر میں عمل کر لوں۔ خواہش تو دیکھیں، ہونا تو یہی چاہیے۔ لوگ دعائیں کرتے ہوں گے اس وقت تک موت نہ دے جب تک شادی نہ ہو جائے، بچے نہ ہو جائیں، پراپرٹی نہ بن جائے، بیٹوں کی شادی نہ کر لوں۔ میرے عزیزو، یہ دعائیں نہیں، دعا یہ کرو کہ مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو راضی نہ ہو اس وقت تک موت نہ دے۔ بايزيد بسطامی کی دعا تھی۔ اب سنیے، اخیر وقت تھا آپ کی زندگی کا، بڑھاپا بھی تھا، کمزوری آ گئی، موت کے آثار نظر آ رہے تھے، آپ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ہر اس سنت رسول پر عمل کی توفیق دے دے جن سنتوں کو میں جانتا ہوں، لیکن میرے اندازے کے مطابق، میرے علم کے مطابق میں نے ساری سنتوں پر عمل کر لیا، ایک سنت مصطفیٰ ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مریدین نے پوچھا کہ وہ کون سی سنت ہے؟ سنو مسلمانوں، یہی مجھے بتانا ہے حضور میرے آقا کے اخلاق کیا ہے۔ بايزيد بسطامی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے یہ پڑھا کہ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جا رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، نماز کے لیے جیسے ہی جا رہے تھے، اچانک پڑوس میں سے کسی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، کسی کے گھر سے بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاؤں واپس پلٹاتے ہیں، مسجد سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھا، دیکھو یہ بچہ کس کے گھر میں رو رہا ہے؟ بچے کے رونے کی آواز سے اگر کوئی بے قرار ہوتا ہے تو مدینہ کا تاجدار، بچوں کے رونے سے بھی بے قرار ہو جائے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے کہا معلوم کر کے آتے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ ایک یہودی کے گھر میں رو رہا تھا، یہودی تھا، یہودی کا بچہ رو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، پوچھا کہ تیرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ چھوٹا سا بچہ۔ اس یہودی نے کہا میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، میرا بچہ بھوک کی شدت سے رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر بھیجا ایک صحابی کو اور کھجور منگوائی۔ جب وہ کھجور آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کھجور کو چبایا، نرم کیا اور اس بچے کے منہ میں رکھا۔ بچے کو جیسے مٹھاس پہنچی، بچہ کھجور چبانے لگا اور مسکرانے لگا۔ میرے آقا بھی مسکرا اٹھے اور مسجد نبوی تشریف لائے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق تھے، یہ ان کی سنت تھی۔ بايزيد بسطامی کہتے ہیں نبی پاک نے یہ جو عمل کیا، میری زندگی میں ایسا عمل کرنے کا موقع اب تک نہیں آیا۔ باقی سب سنتوں پر عمل تو کر چکا، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ چند دن گزرے تھے، بايزيد بسطامی بیمار تھے، موت کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک دن آپ بھی مسجد میں جا رہے تھے، شاید رات کا وقت تھا یا صبح کا وقت، اچانک آپ کے کانوں میں بھی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بايزيد بسطامی خوش ہو گئے، شاید اس بچے کے مدد کرنے کے بعد میں اس سنت پر عمل کر لوں۔ آپ فوراً اپنی طاقت کو جمع کر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں معلوم کرو یہ کس کے گھر کا بچہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک عیسائی کے گھر کا بچہ تھا۔ بايزيد بسطامی فوراً اس کے گھر چلے جاتے ہیں، پوچھا تیرے گھر میں بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے، یہ کیوں بھی لگ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا میرے بچے کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اندھیرا ہے، چراغ جلانے کے لیے میرے پاس نہ تیل ہے نہ سامان ہے، میرا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے اور بھوکا بھی ہے۔ بايزيد بسطامی فوراً اپنے گھر سے دیا چراغ منگواتے ہیں اور اسے گھر میں روشن کرتے ہیں۔ اس عیسائی کے گھر میں چراغ روشن کیا اور کھجور منگوا کر اس بچے کے منہ میں آپ نے بھی ڈالا۔ بچہ کھجور کی مٹھاس پایا اور گھر کے اندر روشنی پایا تو مسکرانے لگا اور اس کا رونا ہنسنے میں بدل گیا۔ بايزيد بسطامی بھی شکر بجا لاتے ہوئے گھر سے پلٹنے لگے، اے مولا تیرا شکر ہے، میرے نبی کی اس آخری سنت پر بھی عمل کا مجھے موقع دے دیا۔ جب آپ جا رہے تھے، سنو
اب جو بات ہے اصل کہنے کی وہ یہ ہے، وہ عیسائی شخص جس کے گھر کا بچہ رو رہا تھا، وہ بایزید بسطامی کے دامن کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے، اے بایزید تیرا اور میرا کوئی مذہبی رشتہ نہیں، تیرا اور میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں، کوئی ہمارا آپس میں رشتہ نہیں، بچہ میرا رو رہا ہے، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ میرے گھر میں اندھیرا، چراغ تو جلاتا ہے۔ سنو، بایزید کہتے ہیں، اے نادان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بایزید کا عمل ہے؟ نہیں، جو کچھ میں نے تیرے گھر میں کیا یہ میرے مصطفیٰ کے عمل تھے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی، بس میں تو ان کا غلام ہوں، ان کے اخلاق پر عمل کرنے آیا تھا۔ جب بایزید کی یہ بات سنتا ہے وہ عیسائی کہتا ہے، اے بایزید لاؤ تمہارا دامن پکڑ لو، جس مذہب کے غلام کے یہ اخلاق ہیں تو سرکار کے اخلاق کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول اللہ، مولانا مفتی سلمان رضا زندہ آباد، نعرہ تکبیر، زندہ آباد، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ کردار لے کر کے آئے، خود ارشاد فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اخلاق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔